From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، اس وقت جو خبر گرم ہے اور اس کی ہیڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ چاہیں تو ریسرچ کر لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکلاء نے جو 8 مقدمات کی ڈیٹس نہیں دے رہے تھے، نہیں سن رہے تھے جج صاحب، اس پہ اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے. اور جس طرح سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ ان کو بہت امید ہو چلی ہے کہ منڈے کو، آنے والے پیر کو، وہ اس کا فیصلہ سنا دیں گے جج صاحب. لگتا ہے کہ اوپر سے کچھ ڈوریں ہلائی گئی ہیں اور ججز کے گرد تھوڑے سے ان کو آزادی دی گئی ہے. اب دیکھیے، یہ تو سب اسپیکولیشن ہوتا ہے، یہ تو منڈے کو ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. اچھا، جب جج نے عمران خان سے پوچھا کہ 9 مئی کے حادثے پہ آپ کیا کہیں گے، تو کھل کے بات کی. عمران خان نے کہا، ہم ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کی توڑ پھوڑ کے خلاف ہیں. آپ ہمارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. انہوں نے کھل کے اپنے تجربات اور واقعات بتائے. اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک توشہ خانہ 2 جیسے فلم بن رہی ہے، ڈرامہ بن رہا ہے، پہلے ایک پارٹ پہ دوسرا پارٹ وہ رہ گیا ہے، تو اس میں بھی کچھ جان نہیں ہے. اگر یہ سچائی سے، دیکھیے ابھی تک جو روکا ہوا تھا عمران خان کو 300 کیسز، یا ذرا عاصم منیر صاحب سوچئے، کوئی دماغدار آدمی ہے قریب قریب میں، سوچے کہ اپنی بے ایمانی کا بھرم خود ہی توڑ دیتے ہو، خود ہی اپنا چہرہ دکھا دیتے ہو. یار کسی پہ اتنے مقدمات ہوتے ہیں؟ ایک خاص سوچ کے تحت، ایک خاص مقصد کے لیے یہ سب فیک بنائے گئے تھے. وہ کہتے ہیں، ان کے جو وکیل صاحب وہ کہہ رہے تھے، ہم نے 295 جو ہیں ان کیسز میں یا تو ضمانت ہو چکی ہے یا بری ہو چکی ہے. 8 یہ کیسز جو تھے، ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. یہ کیسز ہی نہیں لگنے دیتے. ججز کو پیغام پہنچ جاتا ہے، نہیں ان کا کیس ہی نہ لگائیے. ابھی یہیں پہ سب پتہ چل جاتا ہے کون جھوٹ ہے اور کون سچ ہے. خیر، اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ عقل دے اور قوم کو اس گرداب سے یہ نکل جائے قوم. اچھا، دوسری خبر جو اہم ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زرداری نے، جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، پیپلز پارٹی کی روٹی کھاتے ہیں، انہوں نے خود حکم دیا کہ دریائے سندھ سے 5 نہریں نکال کر چولستان، وہ بھاولپور کے قریب جہاں جرنیل اپنا زرعی شوق پورا کر رہے ہیں، وہاں بھیج دیے جائیں. دیکھیے، جن صوبے میں ایسے شہر ہیں جہاں آج بھی ڈراؤٹ ہے، جہاں وہ پانی نہیں ہے، ان کے دریا سے آپ پانی لیں گے. حکم کس نے دیا؟ زرداری نے. جب قوم کا سامنا کرنے کا وقت آیا تو بہانہ بنا کے ہاسپٹل چلے گئے. بس ان کی سیاست اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ کہ ان میں کچھ نہیں ہے. یہ 1950 والی سیاست اب نہیں چلے گی. بھئی ڈیجیٹل ریولوشن آ چکا ہے، لوگ ہر چیز کو جان جاتے ہیں تھوڑے سے ہی عرصے میں. ڈاکٹر علوی جب وہ صدر تھے، اس وقت ان کے سامنے بھی ایسی ایک سجیشن گئی تھی. اس نے بلنٹلی منع کر دیا تھا کہ نہیں، سندھ کا پانی ایسے ہم نہیں نکالنے دیں گے. دیکھو، سندھ کے پانی میں پہلا حق سندھ کا ہے، دوسرا حق سندھ کا ہے، تیسرا حق سندھ کا ہے، پھر باقی سب کا ہے. اگر ضرورت ہو تو ایمرجنسی ہو جائے تو سب سے پہلے حاضر کر دے گا سندھ کا پانی. لیکن آپ زبردستی کسی کی کھینچیں گے تو وہ کیوں کھینچنے دے گا؟ اور ان کی سیاست کو اب سب سمجھ گئے کہ بھائی ان کی سیاست یہیں تک تھی. اب اس سے آگے جو ہے نا، وہ فہمیدہ مرزا کو سامنے آنا پڑے گا. وہ ایک لائق عورت ہیں، میں جانتا ہوں انہیں، اور ان کو کمانڈ لینی پڑے گی. اب انف از انف. اچھا، اب آئیے اس موضوع کی طرف جس کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھنا ہے اور اس پہ بات کرنی ہے. دیکھیے، یہ جو منرلز ہیں، اگر
مائن اینڈ منرلز یہ جو بل آیا، اگر اس کی گردن جرنیلوں سے نہیں چھڑائی گئی تو پاکستان سوڈان کانگو کی طرح خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، امریکہ اور چائنا، روس، ساری بڑی قوتوں کے درمیان میں منرلز پر ایک کولڈ وار کافی عرصہ پہلے شروع ہو چکی ہے، 90s میں اس وقت ہی ابتدا ہو گئی تھی۔ ہم کو اس کی خبر نہیں تھی، اور جب اس پہ کوئی ایسی بات کرو تو لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا۔ صرف ہماری نگاہ جو جاتی تھی وہ ریکارڈنگ تک جاتی تھی، اس سے آگے ہم پڑھتے نہیں تھے۔ اگر آپ کچھ تھنک ٹینکس ہیں، پیو ریسرچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، بہت سارے انسٹیٹیوشن، ان کی اگر آپ عادت ڈال لیں نا پڑھنے کی، ان کی پیپرز، تو آپ کو بہت پہلے بہت چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ عادت ڈالنی پڑتی ہے، عادت ڈال لیجیے۔ اچھا، اب دیکھیے دنیا بدل گئی ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ معیشت کے لیے اور سائنسی ترقی کے لیے، ہر قسم کا دنیا پہ کنٹرول رکھنے کے لیے آپ کو یہ ارتھ ریئر منرلز کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اب چائنا، امریکہ، روس یہ اب پاکستان کو بھی کھینچ کر اپنے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی پراکسی وار شروع ہو سکتی ہے۔ بالکل وہی خانہ جنگی جو ساؤتھ سوڈان میں ہو رہی ہے، جو کانگو میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی صورتحال یہاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان تو ان سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے۔ دیکھیے کے پی اور بلوچستان کو ملا کر منرلز بھی مل سکتے ہیں، دفاع کے لیے ایک بہترین اڈا بھی مل سکتا ہے، کتنے کام ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے امریکہ، روس، چائنا سب کی نظریں ہیں۔ اچھا، ان کی نظریں تو ہیں آپ پر، وہ یہ کہنا تو مشکل ہے، نہیں کہنا چاہیے اچھی نظر ہے کہ بری نظر، نظر آخر نظر ہے، تو اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ خود کو کیسے بچائیں گے اس مسئلے میں؟ اہمیت اس بات کی ہے۔ اس پہ میں کچھ پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کیجئے گا، اور پلیز اگر ہو سکے تو اس کو ذرا شیئر کیجئے تاکہ رائعامہ ہموار کی جا سکے اور لوگوں کو انفارم کیا جائے۔ حادثہ ہونے سے پہلے اگر انفارم کرتے ہیں تو آپ حادثے سے بچ سکتے ہیں، اور اگر حادثہ آنے کے بعد جو ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں تو وہ تو اللہ دی مرضی سی، جو ڈوب گیا ہی۔ بھائی پہلے بتانا چاہیے تھا کہ پانی اتنا گہرا ہے، تو یہ ضروری بات ہے۔ اچھا صاحب، میں آپ کو چار پانچ پوائنٹس دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں ایک بات سے بہت دور ہوتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، پسند نہیں کرتا۔ جو بھی کام نہ کرنا ہو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ کر دیں گے۔ نہیں، تم سوچ رہے ہو کہ نہیں کرو گے اور کہتے ہو انشاءاللہ۔ میرا یہ بلیو ہے پہلے 100% صحیح ایفرٹس کرو، بالکل پکی، وہ جب کر لو، چیک کر لو، اس کے بعد کہنا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، لیکن 100% ایفرٹ ڈالنے کے بعد انشاءاللہ کہنا۔ میں چڑھتا ہوں اس بات سے کہ کام کچھ نہیں کیا، انشاءاللہ کل کام ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ فکر نہیں کر، نہیں، غلط، پورا کام کرو پھر۔ اچھا آئیے دیکھیے صاحب، حقیقت پسندی سے سوچا کیجئے اور جائزہ لیا کیجئے۔ صرف انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں بنتا، آپ کے اندر نیوٹرل رہ کے ایک قوم کی حیثیت سے اپنا توازن برقرار رکھنا تو پاسبل نہیں ہے، مجھے نہیں نظر آتا۔ تو اب بہتر یہ ہوگا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی نہیں موجود ہے کہ آپ نیوٹرل سٹینڈ آؤٹ کر سکیں، تو پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے معاشی طور پہ آپ بہت کمزور ہیں۔ جو لوگ اتنے کمزور ہوں نا، قرضہ لے لے کے جیتے ہوں، وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ پوائنٹ نمبر 2، ابھی تک ہماری سوچ جو ہے وہ صوبائیت اور صوبے اور مرکز کی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، جرنیل اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صوبائیت کو بھی ہوا دیتے ہیں، مذہبی تنظیموں کو بھی استعمال کر جاتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ملک کا نقصان ہو تو فائدہ ہو، وہ تو انہوں نے سجا لیا ہے نا، وردی میں سجا لیا ہے کہ ہم سب سے بڑے لائل ہیں،
باقی عمل کی صورت میں کچھ بھی ہو جائے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے جہاں آپ کے خزانے ہیں بلوچستان، وہ علیحدگی کی طرف چل نکلا ہے، اور اب کے پی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آزمائش دے دی، یہ منرلز دے دیے، اور کے پی میں اگر آپ نے قوت کا استعمال کیا تو وہاں اتنی تیزی سے، بلوچستان سے زیادہ تیزی سے خانہ جنگی ہوگی جس کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ ہاں جرنیل پیسہ بناتے رہیں گے، لیکن ملک شدید ترین خانہ جنگی میں چلا جائے گا اگر کے پی کے اندر آپ نے جو ظلم کیے نا بلوچوں کے ساتھ، وہ تو پتہ نہیں ان کی تعداد ذرا اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ برداشت کر گئے ہیں۔ کس طرح سے برداشت کر گئے ہیں کہ وہ نوروز صاحب کے بیٹے تھے، سردار نوروز کے، ان کے سامنے لا کے پھانسی دی، قرآن پہ وعدہ کیا پہاڑ سے نیچے اتر آؤ، قرآن پہ وعدہ کیا جب نیچے آئے تو قتل کر دیا۔ انہوں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، انہوں نے، وہ ہو گیا ہے۔ اچھا کے پی میں اگر آپ نے یہ ظلم و ستم ڈھا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وہ دنیا میں آج تک کسی سے کنٹرول نہیں ہوئے، وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے۔ اچھا اب آئیے دیکھیے، آپ کو ایک طرف کا میں نے کہا نا انتخاب کرنا چاہیے، یا تو آپ چین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں پرسنلی یہاں رہتا ہوں، میں نے زندگی کا یہیں آ کے پڑھا لکھا، یہیں پہ پہلا روزگار مجھے ملا، اور میں امریکہ کی حمایت میں جاؤں گا۔ میرا مذہب بھی کہتا ہے جہاں 6 مہینے سے زیادہ رہو اس کے لائل رہو۔ امریکہ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، اور امریکہ پہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ دیکھیے صاحب، ہم اپنی ساورنٹی کے خلاف کوئی وہ کام نہیں کریں گے، اپنا ملک جو ہمارا 4 صوبوں کا ملک ہے ہم اس کو ایز از برقرار رکھیں گے۔ اب آپ جرنیلوں کی مدد کرنے سے ہٹ جائیے اور عوام کی مدد کیجیے، سویلین کی مدد کیجیے، ہمارے ساتھ ڈیل کیجیے۔ آج سے پہلے آپ جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، اور اس کے کتنے نقصانات، آپ کی کتنی بدنامی ہوئی ہے، اور پاکستان کو بھی تو پلیز اس سے دور ہٹ جائیے۔ آپ ہمارے ساتھ کام کیجیے، ہم آپ کو منرلز دیں گے لیکن آپ سے پیسہ لیں گے، اس کو ہم مفت میں نہیں دینے، ہم بیچیں گے آپ کو اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اچھی اس کے ساتھ ہم آپ کو بیچیں گے، فائدے کے ساتھ اپنا فائدہ ہم رکھیں گے اس میں۔ سیدھی سی بات، بزنس از بزنس، تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یقین کیجئے آپ، یہ میرے زندگی کا 50 سال کا یہاں پہ رہتے ہوئے تجربہ ہے کہ اگر آپ سنسیریٹی سے بات کریں تو امریکنز آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں اور آپ کے حق میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہوا جو ہر وقت بٹھایا ہے نا ان کے خلاف، اور ذہن کو اگر آپ ذہن کو خود بخود ایسا ٹیلر کر لیں تو پھر تو وہی چیز نظر آتی ہے جس کو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے ذہن کو، تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اچھی بات تو یہ ہے، خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس بل پہ بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس کو بہت ہی چھوٹے لیول پہ پاکستان کے حد تک سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک بگ بوائز گیم ہے اور اس میں ہم بیچ میں ہیں، پھنس گئے۔ تو ذرا گہرائی میں اتر کر اس سے ذرا دوسرے ہائر لیول پہ جا کے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ انفارمیشن اپنے پاس رکھیے، اس کو پاس آن بھی کیجیے گا۔ دیکھیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت چین کے پاس دنیا کے یہ جو ارتھ منرلز ہیں، ریئر ارتھ منرلز، ان کی 60% اس کے ہاتھ میں ہے، بہت اماؤنٹ ہے 60%۔ وہ بہت پہلے سے سوچ لیتے نا، 100 سال پہلے سے سوچ ہے ان کی۔ اچھا 90% اس کی جو فنشنگ ہے وہ ان کے پاس ہے، ہم پیچھے رہ گئے، امریکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب امریکہ اپنی سپیڈ بڑھانا چاہتا ہے تیزی سے، خود امریکہ میں بھی ریسرچ جاری ہے کہ کہاں کچھ اگر اپنے
ہاں بھی کچھ ایسے منرلز ہوں تو اس کے لیے بھی کافی کام ہو رہا ہے یہاں پہ، جو ابھی تک میڈیا کی نظر نہیں ہے اور شاید کافی دیر تک نہ رہے۔ اچھا، ہم یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ یہ کولڈ وار جو ہے اب وہ پراکسی وار میں تبدیل ہو رہی ہے۔ دیکھیے کانگو میں 1990 سے یہ دو گروپس جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ہے کولٹان ہے، کوبالٹ ہے، ٹن ہے اور لیتھیم غالباً وہ بھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیل فون سے لے کر ہر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ساؤتھ سوڈان میں 2011 سے وہاں پہ بھی پراکسی وار جنگ جاری ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس دوسرے گروپ کو مار رہا ہے۔ مصر کی حکومت کے ذریعے، مصر کی حکومت جو ہے وہ وہاں کی جو آرمی ہے سوڈان کی اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس گروپ کو، اور یو اے ای جو ہے ان کی وہ جو ہے پیراملٹری فورس اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو بڑی بڑی قوتیں جو ہیں وہ ان گروپس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ کام چل رہا ہے۔ روانڈا میں بھی ہو رہا ہے، وینزویلا میں بھی ہو رہا ہے، ملیشیا میں بھی ہے، ہر جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان کو بھی یہ وہیں نہ لے جائیں، اسی پراکسی وار میں پاکستان نہ شامل ہو جائے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، تو دیکھیے یو مسٹ گیو می سم گڈ ریشنل۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ٹیکنالوجی جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اچھا، ہر جگہ پہ وہ سیل فون سے لے کے الیکٹرک کار تک ہر جگہ ان دھاتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اچھا، الیکٹرک کارز کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں یہ منرلز جو ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک سیدھی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ڈیمانڈ بڑھے گی اور منرلز کم پڑ جائیں گے، سپلائی کم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑے پیمانے پہ کھل کر جنگ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صف بندی کریں اور اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا، اگر جرنیلوں کے ہاتھوں سے اس بل کی گردن کو نہیں بچایا تو آپ حقیقی پرابلم میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس پراکسی وار سے کیسے بچیں۔ دیکھیے ہماری خوبی ہی ہماری خامی ہے، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے۔ 3 پوائنٹ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، چھوٹا ملک اور بڑی آرمی کرپٹ جرنیل۔ پوائنٹ نمبر 2، بڑی قوتیں جان لیتی ہیں، جان گئی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈالر دیں گے اور یہ ہمارا کام ہمارے کہے پہ چلیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، بڑی قوتیں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتی ہیں اور اس کے لیے وہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے طریقے بھی انہیں بتا دیتی ہیں، ان کی جاسوسی کرنے کے آلات بھی ان کو دے دیتی ہیں۔ یہ سارے حقائق ہیں جو آج تک سامنے آئے ہوئے ہیں۔ نون والوں نے تو اسرائیل سے جا کے لے لیے تھے وہ ڈیوائسز کے کیسے ٹیپ کرنا ہے، اور بھی بہت کچھ سیکھا تھا۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ یہاں ذکر کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھا، یہ ساری صورتحال، یہ ساری ٹیبل ہم پلٹ سکتے ہیں، وہ کیسے؟ دیکھیے پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ جرنیلوں کی اس سارے کھیل کو سمجھ گئے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ریولوشن سے ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے، بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ سیاسی شعور جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے، اور لوگ جس طرح سے اچھائی پہ اسٹیٹ فاسٹ نہیں ہوتے، اسی اچھائی پہ اسٹیٹ فاسٹ رہے ہیں جتنے برائی پہ ہوتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں
کہ ملک کی تباہی انہی کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور اگر یہی سوچ، چاہے وہ ایک سویلین کی بھی سوچ ہو، اگر وہ طاقت کے استعمال کی سوچ ہے، ضمیر فروشی کی سوچ ہے، اپنے مفاد کو صرف عزیز رکھنے کی سوچ ہے، تو پھر وہ ایک غلط سوچ ہے۔ یہ بات عوام نے سمجھ لی ہے۔ اب اس وقت جو ہے، اگر اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہیں کہ عمران خان کسی صورت نکل آئے، اور جرنیل بھی کچھ مل کر، سب سارے جرنیل تو خراب نہیں ہوتے نا، کچھ اچھے بھی ہوں گے، وہ مل کر کہیں کہ نہیں بھائی، انف از انف، بہت کھا لیا، بہت۔ اب جو ہے ایک سویلین کی گورنمنٹ ہوگی، اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی، ہم اپنے آپ کو نہیں بیچیں گے، ہمارے یہاں منرلز جو رکھے ہیں ان کو ہم بیچیں گے، اور اچھے سودے پہ بیچیں گے، اور وہ صوبے کو اختیارات زیادہ دیں گے جو آئین میں لکھا ہے۔ جس صوبے کے معدنیات ہیں، جس کے بھی ہاں جو کچھ بھی نکلتا ہے، پہلا حق اس کا، دوسرا حق اس کا، تیسرا حق اس کا، پھر چوتھا حق ہمارا وفاق کا۔ جو آئین میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے اس کی ڈویژن ہونی چاہیے، اور ان کو راضی کر کے ہونی چاہیے، ان کے پیچھے جا کے چھڑی رکھ کے نہیں کہ سائن کرو۔ یہ طریقہ ہوگا تو پاکستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا، اور اگر پولائٹ طریقہ ہوگا، دیکھیے ناروے میں تیل نکلا تو ان کے وہاں کیا تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھ گئے، لیڈرشپ تھی، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ تھے۔ یہاں تھوڑی ہے کہ پورے سارے ججز کو بدل دیا اپنی مرضی سے عاصم منیر صاحب نے، جو جی چاہے فیصلہ کروا رہے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پیسہ کمایا اور اس کے ایسا انویسٹ کیا، اتنے انہوں نے فائدے اٹھائے۔ اب پاکستان ریکارڈ ہو یا یہ منرلز کے خزانے کے پی کے ہوں، ہم ان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھنڈے رہیں، گول اورینٹڈ ہوں، اور اپنے نفس کو اور پیسے کے ہوس کو روک دیں، تو ویسے بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ جب آئے گا عروج کا زمانہ، فائنینشلی بیٹر آف ہر ایک انسان ہو جائے گا۔ اور یہ جس ایج کے لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں، ان سے ذرا جا کے کہیے کہ اب تمہاری رہ کتنی گئی ہے، اب کیا عیاشی کرو گے؟ اور اولاد کو عیاشی کی طرف نہیں، اولاد کو اڑنا، جو کہتے ہیں نا کہ بعض اڑنا سکھاتا ہے، زیادہ کچھ نہیں سکھاتا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، ان کو زندہ رہنے کا سوچ اور سلیقہ سکھا دو، باقی وہ خود پرواز کرتے ہیں۔ ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ آپ کو اگر میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ پاکستان کے حق میں ہے، میرے اور آپ کے حق میں نہیں ہوں گی، مجھے پتہ ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے چاروں طرف سے کچھ نہ کچھ وہ بگز لگے رہتے ہیں، تو لگا رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، اور حق اور سچ بات کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔